السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عمر شاہدی پروڈکشن۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، قائی قبیلہ 24 آغوز قبائل میں سے ایک کمزور قبیلہ تھا۔ یہ لوگ تعداد میں بھی بہت کم تھے، مال مویشیوں اور دولت میں بھی تاہم اس کے سردار سلیمان شاہ معزز اور بہادر شخص تھے۔ یہ اپنے قبیلے کے ساتھ آج کے شام کے شہر رقہ کی مضافاتی وادی میں آباد تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے۔ ارطغرل کا دوسرا نمبر تھا۔ ارطغرل انتہائی بہادر، سمجھدار اور ماہر جنگجو تھا۔ والد اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ ارطغرل شکار کا بہت شوقین تھا۔ یہ اپنے 3 دوستوں ترگت، دوان اور بمسی کے ساتھ شکار کھیلتا رہتا تھا۔ ارطغرل کے تینوں دوست یتیم تھے اور انہیں اس کی ماں حیمہ خاتون نے پالا تھا۔ وہ ارطغرل کے ساتھ پل کر جوان ہوئے تھے۔ ناظرین، وہ اس پر جان چھڑکتے تھے۔ اس زمانے میں عالم اسلام میں 2 عظیم صوفی دانشور تھے، مولانا روم اور حضرت محی الدین ابن عربی۔ مولانا روم قونیہ میں رہتے تھے اور وہ سلجوق حکمرانوں کے روحانی استاد تھے، جبکہ ابن عربی کا مدرسہ حلب شہر میں تھا۔ یہ دونوں صوفیاء اکرام جنگوں اور تباہی کے شکار لوگوں کے دریدہ دل سیتے اور ابلتے ذہنوں پر مرہم رکھتے تھے۔ ابن عربی باطنی علوم کے ماہر تھے۔ یہ ایک بار اپنے مریدوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے۔ ارطغرل شکار کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اس نے ہرن کے ایک بچے پر تیر چلایا۔ ہرن کے بچے کی ٹانگ زخمی ہو گئی اور وہ دوڑ کر ابن عربی کے پاس چلا گیا۔ حضرت نے اس کی زخمی ٹانگ پر مرہم لگایا اور پٹی کر دی۔ ارطغرل اپنا زخمی شکار تلاش کرتا ہوا ابن عربی تک پہنچ گیا۔ حضرت نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا، کھانا کھلایا، اس کی آنکھیں اور پیشانی دیکھی اور مسکرا کر فرمایا، تمہیں جتنے ملکوں کے نام یاد ہیں تم وہ بولو۔ ارطغرل کو جتنے نام آتے تھے وہ بول دیے۔ حضرت نے فرمایا، بس تمہیں صرف یہ یاد ہے؟ ارطغرل نے ذہن پر زور دے کر ان میں مکہ، مدینہ اور فلسطین بھی شامل کر دیے۔ حضرت ابن عربی مسکرائے اور فرمایا، جاؤ، یہ سارے ملک تمہارے ہوئے۔ ارطغرل کا قبیلہ اس وقت قحط کا شکار تھا۔ برف باری سر پر تھی اور یہ لوگ اپنے جانوروں کے لیے خشک چارے تک کا بندوبست نہیں کر سکے تھے۔ ناظرین، اس نے طنزیہ نظروں سے ابن عربی کی طرف دیکھا، مسکرایا اور اٹھ کر چلا گیا۔ ارطغرل کی ابن عربی سے دوسری ملاقات حلب شہر میں ہوئی۔ ارطغرل اس وقت سلجوق خاندان کی ایک مفرور شہزادی حلیمہ کے عشق میں مبتلا تھا۔ قبیلہ اس عشق کے خلاف تھا کیونکہ یہ شادی آغوز روایت کے بھی خلاف تھی اور یہ سیدھی سادی سلجوق حکومت کو آبیل مجیمار کی دعوت دینے کے برابر بھی تھی۔ اور قبیلے کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس سردیوں میں سر چھپانے اور کھانے کے لیے گندم تک نہیں تھی۔ ارطغرل کے مزاج میں کمپرومائز کا مادہ نہیں تھا، لہٰذا یہ ڈٹ گیا۔ یہ اس کی مشکل زندگی کا مشکل ترین دور تھا اور وہ اس دور میں دھکے کھاتا ہوا ابن عربی کے مدرسے پہنچ گیا۔ ابن عربی نے اسے اپنے پاس مہمان رکھا، اس کی فکری رہنمائی کی، اس کو تسلی دی۔ اس زمانے میں اسلامی ملکوں کے اندر ایک خاموش تحریک چل رہی تھی۔ یہ لوگ سفید داڑھی والے کہلاتے تھے۔ ان کی داڑھیاں چھوٹی اور سفید ہوتی تھیں۔ یہ انتہائی بااثر امیر اور باعمل مسلمان تھے۔ ان کا ایک مضبوط جاسوس نیٹ ورک تھا۔ یہ پورے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے تھے۔ ان کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، اسلام اور عالم اسلام کی حفاظت۔ یہ اسلام کے لیے خطرہ بننے والے حکمرانوں تک کو قتل کر دیتے تھے۔ سفید داڑھی والے سلجوق، عباسی، ایوبی اور مملوک چاروں سے تنگ تھے۔ یہ سمجھتے تھے یہ لوگ اگر ایک دوسرے سے اسی طرح لڑتے رہے تو پھر پورے عالم اسلام پر منگول قابض ہو جائیں گے یا پھر بعض نتینی عیسائی اسلامی ریاستوں کو ہڑپ کر لیں گے۔ ان کا خیال تھا پورے عالم اسلام کو ایک ایسی مضبوط ریاست چاہیے جو عیسائیوں اور منگولوں کا مقابلہ بھی کر سکے اور یہودی سازشوں کو بھی توڑ سکے۔ یہ لوگ ابن عربی سے متاثر تھے
ابن عربی نے ارطغرل کا رابطہ ان لوگوں سے کرا دیا۔ یہ لوگ اس سے متاثر ہوئے، لیکن ان کا خیال تھا یہ ابھی اتنا قابل نہیں کہ یہ کوئی ریاست بنا اور چلا سکے، لہٰذا ان لوگوں نے اس کی پرورش اور تربیت کا فیصلہ کر لیا۔ یہ لوگ ارطغرل کو سکھانے کو بھرپور کوشش کر رہے تھے، لیکن اس دوران ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سلیمان شاہ کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئے اور بڑے بھائی نے حلیمہ سے شادی کرنے کے جرم میں ارطغرل کو قبیلے سے نکال دیا۔ ارطغرل بیوی کو لے کر قبیلے سے نکلا تو اس کی ماں حیمہ اور اس کے ساتھیوں نے بھی قبیلہ چھوڑ دیا۔ یہ 400 لوگ تھے۔ یہ پناہ کی تلاش میں گھوڑوں پر خیمے باندھ کر در بدر پھرتے رہے، کبھی شام کے جنگلوں میں پناہ لیتے تھے اور کبھی سلجوق ریاست میں جا چھپتے تھے، لیکن انہیں کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ آخر میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے واپس جانے اور اپنے قبیلے سے معافی مانگنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اور اس چھوٹے سے واقعے نے آگے چل کر دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط خلافت کی بنیاد رکھ دی۔ ہم اس خلافت کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں۔